کتنا مختصر مسئلہ ہے کہ تیمم کس سے کیا جائے. مجھ جیسے مولوی ارے میں کہوں گا بھائی عقل کی بات کرو یار، مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے، پوچھ رہے تیمم کیسے کیا جائے. اللہ اکبر. زمین کے معدنیات 311 نمایاں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے، جو قدرتی وسائل کے منسٹری کے پاس بھی نہیں. پھر اس میں حکم لگایا اس سے تیمم جائز، اس سے تیمم ناجائز. وہ ذخیرہ ہے فتاوی رضیہ کے پہلی جلد میں کہ آپ حیران ہو کر کے رہ جائیں گے کہ اتنی معلومات فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو کہ ایک شخص بریلی شریف میں چٹائی پر بیٹھا ہوا بوریے پر، کسی نے پوچھا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا مسئلہ کتنے فاصلے سے گزرا جائے، مسجد کبیر کا حکم کیا ہے، یعنی آدمی موضع سجود پر اگر دیکھ رہا ہو کتنے فاصلے سے آدمی اس کے سامنے سے گزر جائے. مسجد کبیر جب آدمی سجدے کی جگہ دیکھے، ایک حلقہ ہے نگاہ، اس سے باہر کی طرف سے آدمی نکل سکتا، لیکن مسجد کبیر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. غور کیجئے، بریلی شریف میں بیٹھے ہوئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں، کالج میں نہیں گئے. فرما دنیا میں ایک مسجد کبیر، روس میں ایک علاقہ ہے جس کا نام خوارزم، جس کا ایک ربع 4000 ستون پر مشتمل ہے. یعنی روس میں خوارزم میں ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کے ستون 16,000 ستون پر مشتمل ہے. فقیر کے نزدیک وہ مسجد کبیر ہے. بیٹھے بریلی شریف کے بوریے پر، روس کے خوارزم کی اطلاع کہ دنیا میں سب سے بڑی مسجد کہاں. آپ غور فرمانا، گرام فون کا ریکارڈ اسی زمانے میں نکلتا تھا. بوڑھے حضرات جانتے ہیں کہ چابی بھرنے کے بعد ایک توا چلتا تھا، اس پہ سوئی لگا دی جاتی. جب یہ ایجاد ہوا تو انگریز نے بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا. یہ گرام فون کا ریکارڈ جب لگتا، لوگ بیچارے بڑے بھولے بھالے چارپائی کے نیچے جھانک کر دیکھتے کہ بول کون رہا. ٹیبل پہ ہو تو ٹیبل ہی جھانک کر دیکھتے تبلا سارنگی بجا کون رہا، یہ گا کون رہا، آواز کہاں سے آ رہی. ایک مجمع جمع ہو جاتا. جب مجمع جمع ہو جاتا تو انگریز کم وقت نے اس کا بھرپور مذہبی فائدہ اٹھایا کہ جب مجمع جمع ہو جائے تو ایک پادری آن کر کے جناب کھڑا ہو جاتا اور اس کے بعد عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتا. اللہ اکبر. حضرت اللہ مولانا ہدایت رسول صاحب رحمت اللہ علیہ جو اعلی حضرت کے خلیفہ، ایسے اجتماعات کا مقابلہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی ارشاد پر وہ کیا کرتے تھے. ایک کالا ریکارڈ ہوتا تھا، ایسے چابی بھری جاتی تھی. کچھ دیکھا تو ہوگا آپ نے 40-50 سال پہلے. اس کا ریکارڈ، اس میں گانے بھرے جاتے ہیں، موسیقی اور جانے کیا کیا، جو آواز بھر دیں وہ جیسے ٹیپ ریکارڈ. کسی پوچھا حضرت یہ بتائیے اس ریکارڈ میں قرآن مجید کا بھرنا کیسا ہے؟ فرما قرآن مجید اس ریکارڈ میں بھرنا حرام ہے. ارے کیسے حرام ہے؟ کیا اس کے مکسچر روم میں کام کرتے؟ اس کی تھیوری پڑھی ہے؟ کیا ریکارڈ آپ نے ایجاد کیا ہے یا انجینئر نے آپ سے مشورہ کیا؟ فرمائے اس ریکارڈ کے اجزاء جو ہیں جس سے یہ ریکارڈ معرض وجود میں آتا، اس میں ایک عنصر جو ہے وہ اسپرٹ ہے. اسپرٹ میں گوندا جاتا الکوہل، لہذا اسپرٹ چونکہ بدترین شراب ہے تو جو مادہ شراب میں گوندا جائے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کا بھرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ کس نے بتا دیا آپ کو کہ گرام فون کے ریکارڈ میں قرآن مجید اس لیے نہ جائے کہ اس کے جو عناصر ہیں ان میں ایک جز جو ہے وہ اسپرٹ یا الکوہل کا. تو یہ معلومات کا عالم یہ ہے. اور کبھی کوئی فتویٰ ایسا نہیں کہ جناب یہ ہمارے لائق نہیں، لے جائیے اس کو کسی اور سے پوچھیے. ایک آدمی آئے ہمارے پاس کہ گرام فون کے ریکارڈ کا مسئلہ پوچھے تو کیا کہیں گے؟ بھائی کچھ علاج کراؤ. یار جاؤ کسی ٹیکنیکل آدمی سے پوچھو کہ ریکارڈ میں قرآن مجید بھرنے کا کیا حکم. مگر کسی کو منع نہیں، کوئی آڑا ترچھا کیسے سوال کرے. فاضل بریلوی رحمت اللہ نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا. اور علماء فرماتے ہیں بر صغیر میں 3 ایسے علماء کہ جن کی نقل بالکل مطابق اصل. ایک تو حضرت علامہ عبدالعلی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ، دوسری شخصیت حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی، اور تیسری شخصیت کوئی بر صغیر میں وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. کتابت کی غلطیاں یہ تو اپنی جگہ اور یہ ہر ایک سے ہوتی ہیں. ہر کتاب میں آپ کو ملے گی کتابت کی غلطیاں، اس کا تو کم سے کم بوجھ اعلی حضرت پہ نہ ڈالا جائے. مگر فاضل بریلوی اگر کہہ دیا کہ رواہ مسلم، یہ ممکن نہیں کہ وہ حدیث مسلم میں نہ ملے. کہہ دیا ہو کہ رواہ ترمذی، یہ ممکن نہیں کہ وہ حدیث ترمذی میں نہ ملے. ایسا قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا جو بالکل بے نظیر تھا.